السلام علیکم ناظرین، اس کیس کے آغاز میں دیکھیں گے سمول کے آدمی عثمانی بینک کو لوٹنے کے لیے ماسک پہن کر اس کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان کی کارروائی کو دیکھنے کے لیے خلیل خالد بھی گھاس والی ریڑھی کے اندر چھپے ہوتے ہیں۔ وہ کافی دور سے دوربین لگا کر معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی جب ماسک اتارتا ہے تو خلیل خالد اسے پہچان لیتے ہیں کہ یہ تو گارو ہے۔ گارو کہتا ہے کہ میرے 3 کہنے پر تم لوگ گرینیڈ پھینک دینا۔ وہ تمام لوگ چہرے پر ماسک پہن لیتے ہیں۔ وہ گنتا ہے، اس کے ساتھ ہی بینک کا شیشہ توڑ کر اس کے اندر گرینیڈ پھینک دیتے ہیں۔ خلیل یہ تمام منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تاتار کہتے ہیں کہ انہوں نے بم پھینکا ہے۔ خلیل کہتے ہیں لیکن دھماکہ تو نہیں ہوا۔ اتنے میں وہ دیکھتے ہیں کہ دھواں نکلنے لگا ہے۔ خلیل کہتے ہیں کہ وہ گیس کا استعمال کر رہے ہیں۔ ہم نے جتنا سوچا تھا یہ لوگ اس سے زیادہ تجربہ کار ہیں۔ اتنے میں عثمانی بینک کے تمام گارڈ باہر آ جاتے ہیں اور وہ تمام لوگ بے ہوش ہو کر گرنے لگتے ہیں۔ اتنے میں گارو اور اس کے تمام ساتھی بینک میں داخل ہو جاتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے کہ اگر ہم نے مداخلت نہ کی تو ہم انہیں نہیں پکڑ پائیں گے چچا۔ خلیل خالد کہتے ہیں نہیں، یہ سلطان کا حکم ہے عثمان، ہم آخری وقت تک انتظار کریں گے۔ دوسری طرف فہد پاشا کو شہناز بتاتی ہے کہ سب کچھ عبدالحمید کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ میری ذہانت کی فتح ہے۔ تم خارجہ کمیٹی کے سربراہ کی حیثیت سے محل میں جاؤ اور جا کر جشن کا لطف اٹھاؤ۔ فہد پاشا یہ بات کر سن کر ہنستا ہے۔ اتنے میں خلیل دیکھتے ہیں کہ ایک بگی بینک کے سامنے آئی ہے۔ گارو اور اس کے ساتھی پیسہ لوٹ کر باہر نکلتے ہیں۔ تاتار کہتے ہیں کہ جزار گلی میں ہے اور جمگوش دوسری گلی میں ہے، لیکن اگر آپ نے انہیں جانے دیا تو ہم انہیں دوبارہ نہیں پکڑ پائیں گے۔ خلیل کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ تاتار، گارو اور اس کے تمام لوگ پیسہ اٹھا کر سمول کی بگی میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ خلیل کہتا ہے کہ اپنی آنکھیں کھولو، ہم ان پر اس وقت چھاپہ ماریں گے جب یہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے۔ ہم ان سے پیسہ بھی لے لیں گے۔ دوسری طرف سلطان کھڑکی سے باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پھر سے ان دونوں دنوں میں واپس آ گئے ہیں پاشا۔ روسی جنگ کے بعد وزارت خارجہ کے وزیر صفت پاشا نے غیر منصفانہ معاہدہ تیار کیا ہے اور اسے میرے پاس لائے، اور اس وقت میں پائے تخت میں نیا تھا۔ ہم اس وقت جو معاہدہ کر رہے تھے اس سے بھی آسان ہے، لیکن یہ ایک دستخط ہے جو مجھ سے کروایا جا رہا ہے۔ اگر ہم بیچ کوئی غدار نہ ہوتا تو صورتحال یہ نہ ہوتی۔ ہم نے اپنے ایمان کی بدولت بہت سی مشکلیں سہی ہیں۔ اتنے میں وہاں زیتو پاشا آ کر بتاتے ہیں کہ سلطان مجھے آلو پاشا نے بھیجا ہے، روسی سفارت خانے میں کچھ ہلچل ہوئی ہے۔ سلطان کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے فرض میں کوتاہی نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ وہاں تشریف لائیے۔ سلطان کہتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے؟ زیتو بتاتے ہیں کہ مسٹر وامرے روسی سفارت خانے میں گئے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں وامرے تو محل میں قید ہے، فوراً تحقیقات کروائیں تحسین پاشا۔ دوسری طرف ریڑھی کے اندر چھپے ہوئے خلیل کہتے ہیں کہ کام ختم ہونے والا ہے۔ تاتار تم میرے ساتھ رہو اور عثمان تم ہمارے پیچھے رہو۔ اگر وہ ہماری طرف سے بھاگیں تو وہ جہاں بھی جائیں گے ان کا پیچھا کرنا۔ ڈاکو جلدی تمام تھیلے لے کر بگی میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ڈرامے میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ایم رفاقت 5 سبسکرائب نہیں کیا تو اب میری گزارش ہے کہ رفاقت 5 سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کرتے جائیے۔ سلطان خفیہ کمرے والے میں پہنچتے ہیں۔ تحسین پاشا آ کر بتاتے ہیں کہ سلطان واقعی وامرے محل میں نہیں ہے۔ اتنے میں آلو پاشا بول پڑتے ہیں، وامرے بول رہے ہیں سلطان ایئر فون کو کان پر لگاتے ہیں۔ اتنے میں تحسین پاشا کہتے ہیں کہ انگریز سفیر کے دفتر میں دستخط کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں کہ تحسین پاشا فوراً عثمانی بینک جائیں، امید ہے کہ ہمیں دیر نہیں ہوئی ہوگی۔ مسٹر خلیل کو ڈھونڈیں، ان سے کہیں کہ وہ ڈکیتی کو روکیں۔ تحسین پاشا کہتے ہیں کہ خلیل خالد میرا حکم نہیں مانیں گے سلطان۔ اس کے بعد سلطان اپنی گھڑی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ انہیں دکھا دیجیے گا، وہ مان جائیں گے۔ تحسین پاشا گھڑی لے کر فوراً نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف برطانوی سفیر اور فہد پاشا دربار میں سلطان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ برطانوی سفیر کہتا ہے کہ پہلی بار میں نے عبدالحمید کو اپنی آنکھوں کے سامنے آتا دیکھوں گا۔ فہد پاشا کہتا ہے کہ ہم ایک بہت بڑی فتح حاصل کرنے والے ہیں۔ اتنے میں سلطان کے دربار میں توفیق پاشا آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ خوش لگ رہے ہیں۔ فہد پاشا کہتے ہیں کہ کرائمیا کے لوگوں کو بہت بڑی کامیابی ملنے والی ہے۔ توفیق کہتا ہے کہ بالکل، ہم اپنے مظلوم لوگوں کے لیے خوش رہیں گے۔ اتنے میں سلطان اپنے دربار میں آ جاتے ہیں۔ وہ سیدھا تخت پر بیٹھتے ہیں۔ برطانوی سفیر
وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ضروری کاغذات تیار کر لیے ہیں؟ سفیر کہتا ہے کہ جی ہاں کر لیے ہیں۔ اس کے بعد سلطان فواز پاشا سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے بینک کی انتظامیہ کا فیصلہ کر لیا ہے؟ توفیق کہتے ہیں کہ جی سلطان کر لیا ہے، ہم نے فواد پاشا کو خارجہ کمیٹی کے سربراہ کی حیثیت سے مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد سلطان کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تمام دستاویزات پڑھی ہیں نا توفیق پاشا آپ نے؟ سلطان دستاویزات کو دیکھنے لگتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں کہ سفیر آپ کو کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سفیر کہتا ہے کہ ہمیں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ سلطان کہتے ہیں کہ آپ کو بہت جلدی ہے۔ دوسری طرف خلیل خالد کے پاس تحسین پاشا گاڑی پر بیٹھ کر پہنچ جاتے ہیں۔ ڈاکو مسلسل بینک سے رقم نکال رہے ہوتے ہیں۔ وہ آپس میں کہتے ہیں کہ چلو بوریاں رہ گئی ہیں، انہیں لے کر آتے ہیں۔ گارو کہتا ہے کہ انہیں بھول جاؤ۔ اس کا ساتھی کہتا ہے کہ نہیں، ہم سب کچھ لے کر جائیں گے۔ وہ جلدی سے اندر جاتا ہے۔ سیمول کو بگی میں بیٹھا بہت خوش دکھایا جاتا ہے۔ خلیل خالد دوربین سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بہت غصے سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور ہم مداخلت نہیں کر سکتے۔ اتنے میں تحسین پاشا خلیل کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وہ سلطان کی گھڑی دکھاتے ہیں جس پر حدود کا نشان بنا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سلطان کا حکم ہے، انہیں روکو۔ خلیل کہتے ہیں کہ شکر ہے۔ اس کے بعد خلیل خالد ڈاکوؤں کو للکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ پایا تخت میں تمہارے مقرر پر رہوں گا؟ وہ جلدی سے ڈاکوؤں پر فائرنگ کرتے ہیں۔ جنکوس جزار بھی خلیل کی آواز کو پہچان لیتے ہیں، وہ بھی کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ دونوں طرف سے فائرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بم پھینکتے ہیں، دھواں باہر پھیل جاتا ہے۔ سیمول ایک اور گرنیڈ بھی پھینکتا ہے۔ خلیل خالد کہتے ہیں کہ میرے پاس تو گولیاں بھی ختم ہو گئی ہیں۔ خان کہتا ہے کہ میرے پاس بھی ختم ہو گئی ہیں۔ دوسری طرف توفیق پاشا دستاویزات کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر سلطان کو دیتے ہیں۔ برطانوی سفیر کہتا ہے کہ اگر سب کچھ تیار ہے تو پھر ہمیں دستخط بھی کر لینے چاہیے، لیکن سلطان تھوڑا وقت لے رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم دستخط کرتے ہیں۔ دونوں مکار یہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ سلطان اپنی مور کو اٹھاتے ہیں اور جیسے ہی دستاویزات پر لگانے لگتے ہیں، آلو پاشا اندر آ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سلطان روسی سفیر آپ سے ملنا چاہتا ہے، ایک بہت ہی اہم بات ہے۔ سلطان کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، انہیں اندر بھیج دو۔ روسی سفیر اندر آ کر کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں غلط وقت پر آیا ہوں، لیکن ایک بہت اہم بات ہے۔ سلطان کہتے ہیں کہ ہم ابھی ایک بینک کے سمجھوتے پر دستخط کر رہے تھے جو توفیق پاشا اور انگریز سفیر بنا رہے ہیں۔ روسی سفیر کہتا ہے کہ وامرے نامی ایک انگریز بھائی ہمارے سفارت خانے آیا ہے، اس نے ہمیں ایک دستاویزات دکھائی ہیں جس کے مطابق وہ وزارت خارجہ سے تعلق رکھتا ہے۔ سلطان فرماتے ہیں کہ اس نے جو بات کی ہے وہ اہم بات ہے۔ سفیر کہتا ہے کہ اس برطانوی سفیر نے جو کچھ کہا ہے اس کے مطابق اس معاہدے سے روسی مفادات کو دھچکا لگے گا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاہدہ نہ ہو۔ انگریزوں کی ہم سے کھلی دعوت ہے۔ سلطان فرماتے ہیں کہ ان حالات میں ہم یہ بینک بننے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ سفیر وہ اپنی مور کو واپس رکھتے ہیں اور دستاویزات کو بند کر دیتے ہیں۔ سلطان فرماتے ہیں کہ ہم برطانیہ روس کے تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہتے۔ اگر انگریزوں نے اپنے ایک اور سفیر کو نظر انداز کیا تو اس سے ہمارے باقی سمجھوتوں پر بھی اثر پڑے گا۔ برطانوی سفیر کہتا ہے کہ اور ویسے بھی آپ کے پاشا بھی چاہتے ہیں کہ یہ بینک بنے۔ سلطان فرماتے ہیں کہ ہماری ریاست کے مفادات اہم ہیں تاکہ ہمارے پاشاؤں کی خواہشیں۔ برطانیہ اور روس دونوں کے سفیر یہاں موجود ہیں، اپنے آپسی معاملات میں ہمیں نہ گھسیٹیے۔ بات ختم ہوئی۔ اس کے بعد سلطان صاحب کو نکل جانے کا اشارہ کرتے ہیں۔ باہر جا کر برطانوی اور روسی سفیر آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ برطانوی سفیر روسی سفیر کو کہتا ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کر اس معاملے پر بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اور آلو پاشا ان کی گفتگو وہیں کھڑے ہو کر سن رہے ہوتے ہیں۔ وہ واپس جا کر سیدھا سلطان کے پاس جاتے ہیں۔ سلطان فرماتے ہیں کہ وامرے نے بہت ہی اچھا قدم اٹھایا ہے۔ آلو پاشا کہتے ہیں کہ وامرے نے ہمیں ایک بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے۔ سلطان فرماتے ہیں کہ وامرے نے خود کو بے گناہ ثابت کر دیا ہے اور ہمیں بھی بہت بڑی مصیبت سے بچایا ہے۔ اب اس بات پر روس اور برطانیہ آپس میں لڑیں گے۔ آلو پاشا کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے۔ اس بات پر انگریز اور روسی سفیر آپس میں الجھتے ہیں، لیکن انگریز سفیر نے روسی سفیر کو اپنے ساتھ بلایا ہے سفارت خانے میں۔ سلطان پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپس میں سمجھوتا کر لیں گے؟ آلو بتاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ انگریز سفیر ان سے معافی مانگیں گے۔
سلطان فرماتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ایک ظالم دوسرے ظالم کا دشمن بن جائے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بات کرتے ہیں۔ دوسری طرف خلیل خالد کو دکھایا جاتا ہے، خلیل خالد بھاگ کے اور آگے آ جاتے ہیں اور عثمان بھی آ جاتا ہے۔ سیمول بھاگ رہا ہوتا ہے، خلیل خالد منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ بھی پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں خلیل اور خالد کے باقی آدمی عثمان بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ وہاں پر رہ جانے والے باقی ڈاکوؤں کو سنبھالتے ہیں۔ سیمول تیزی سے بگی لے کر بھاگ رہا ہوتا ہے، خلیل خالد ان کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں ایک ڈرم میں دھماکہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف عثمان نے مارگو کے ساتھیوں کو پکڑ رکھا ہوتا ہے۔ دوران نشان کہتے ہیں کہ تمہاری گولیاں تو ختم ہو گئی ہیں۔ تتار کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم سب اپنے سامنے والے سے نپٹیں گے جوانوں۔ عثمان کہتا ہے کہ میرے سامنے تو یہ عورت ہے اور میں کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ اس کے بعد تمام لوگ ڈاکوؤں سے لڑنے لگتے ہیں۔ خانو عثمان پر کلاڑی کے وار کرتی ہے۔ جب عثمان ایک دو کلاڑیوں کے وار کھاتا ہے تو اس سے کلاڑی چھین لیتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ دوسری طرف سیمول بگی کو دوڑا رہا ہوتا ہے، خلیل خالد اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے پر فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ چچا نے وہ پستول ایک ڈاکو سے چھینی ہوتی ہے۔ دوسری طرف گارو تحسین پاشا کو پکڑ کر ان کی کن پٹی پر پستول رکھتا ہے۔ وہ عثمان، جزا اور باقیوں کو کہتا ہے کہ رک جاؤ۔ تتار کہتا ہے کہ ہم سب اپنی ساری گولیاں چلا کے ہی ہیں، تمہارا پستول بھی خالی ہے۔ گارو کہتا ہے کہ میرے آدمیوں کو چھوڑ دو ورنہ ہم دیکھ لیں گے کہ میرا پستول خالی ہے یا نہیں۔ تتار کہتے ہیں کہ تحسین پاشا، آپ کو پستول سے بارود کی بو آ رہی ہے؟ تحسین پاشا سن کر کہتے ہیں کہ ہاں آ رہی ہے۔ تتار کہتے ہیں کہ ہتھیار پھینک دو گارو، لوڈ ہوئی پستول سے بارود کی بو نہیں آتی۔ گارو کہتا ہے کہ چلو دیکھ لیتے ہیں۔ عثمان پکڑے ہوئے ڈاکوؤں کو پھینک دیتا ہے، باقی لوگ بھی پھینک دیتے ہیں۔ تتار صاحب پکڑے رکھتے ہیں۔ تتار کہتے ہیں کہ اس کی پستول خالی ہے عثمان، آپ انہیں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ عثمان کہتا ہے کہ کیونکہ تحسین پاشا کی جان کسی چیز سے بھی بڑھ کر ہے۔ گارو کہتا ہے کہ سب کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد تتار صاحب بھی دوران کو نشان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد تمام ساتھی فرار ہو جاتے ہیں، تحسین پاشا اور گارو رہ جاتے ہیں۔ گارو کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کون صحیح ہے۔ وہ تحسین پاشا کو چھوڑ دیتا ہے اور جاتے جاتے پیچھے سے پستول تانے رکھتا ہے۔ تھوڑا دور جا کر جب وہ پستول چلاتا ہے تو وہ خالی ہوتی ہے۔ دوسری طرف خفیہ کمرے میں سلطان موجود ہوتے ہیں۔ آلو پاشا بتاتے ہیں کہ سلطان، جیسا کہ ہم نے کہا، وہ معاملے کی بات نے دو ملکوں کو ایک دوسرے کے خلاف لا کھڑا کیا ہے۔ سفیر کی لاپرواہی۔ سلطان فرماتے ہیں کہ پاشا، میرے تجربے کے مطابق کافر تب تک ایک دوسرے سے دوستی نہیں کرتے جب تک کہ یہ دوستی ان دونوں کے مفاد میں نہ ہو۔ ان کا ایک دوسرے سے تعلق آپسی مقابلے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم اپنی کوشش کرتے رہیں گے، روال کی میٹنگ ان دونوں کے مفاد میں نہیں ہوگی اور ہم ان دونوں ریاستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر کے اپنا کام پورا کریں گے۔ اتنے میں سپاہی کہتا ہے کہ انگریز اور روسی سفیر کمرے میں آ گئے ہیں۔ سلطان ایئر فون کو کان پر لگاتے ہیں۔ انہیں آواز آتی ہے کہ سب سے پہلے تو میں معذرت کرنا چاہوں گا۔ برطانوی سفیر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں کبھی بھی اپنے کسی فیصلے سے دو ملکوں کے تعلقات کو نقصان پہنچانا نہیں چاہوں گا۔ روسی سفیر کہتا ہے کہ بے شک دونوں ملک حساس دور سے گزر رہے ہیں۔ روال کی میٹنگ تک ہمیں اپنے تعلقات کو پہلے سے زیادہ مضبوط رکھنا ہوگا۔ برطانوی سفیر کہتا ہے کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بینک کا تمام معاملہ ایک چھوٹا سا حادثہ ہی رہے گا۔ روسی سفیر کہتا ہے کہ مجھے روس کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، لیکن مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی نیت نیک ہے۔ اپنے اقدام پر شرمندہ ہونا سمجھوتے کے لیے کافی ہے۔ سلطان سننے کے بعد کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہم نے جیسا سوچا ویسا نہیں ہوا۔ کافر ہمیشہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ظلم میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آلو پاشا کہتے ہیں کہ سلطان، میں نے سوچا تھا کہ اس بینک والے معاملے کی وجہ سے دونوں ملک آپس میں دشمن بن جائیں گے۔ سلطان فرماتے ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے پاشا، لیکن ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، ایک کافر کو دوسرے کے خلاف کھڑا کرنا۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے مسلمانوں کے تحفظ کی۔ آلو پاشا کہتے ہیں کہ جی سلطان،